اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اپنے مشعل راہ میں ایک نئے ٹاپک پرورش اولاد کا آغاز کریں ہیں۔ آپ کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ٹاپک کو اپنا گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس پہ، کیونکہ بہت سے پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہدایت ٹی وی سے تربیت اولاد اور پرورش اولاد کے حوالے سے بھی پیش کیے گئے ہیں، لیکن ہر پروگرام کو جب بھی پیش کیا جاتا ہے ایک مختلف اینگل سے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور چونکہ علم جیسا کہ ہم جانتے ہیں اتنا وسیع ہے، اور جتنا بھی جس ٹاپک کے بارے میں ہم جاننا چاہیں اتنا ہی کم ہوتا ہے، اور ہر مرتبہ جب ہم ایک ٹاپک نئے ٹاپک کو کسی بھی ایک ٹاپک کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ہمیں نئی چیزیں ضرور سننے کو ملتی ہیں۔ ہم نے بھی کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں کہ اس ٹاپک کو مختلف اینگلز کے ساتھ ڈسکس کریں، تاکہ جو ہماری سوچ ہے آلریڈی اس حوالے سے اس میں مزید انشاءاللہ اضافہ ہو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو گننا جائیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ سورج، چاند، ستارے، پھل پھول، گرمی، سردی، علم و عقل، سمجھ و شعور اور مختلف اعضاء دے کر ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایمان بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت عظیم نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اس کا بھیجا ہوا ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ غرض کے تمام اس کی نعمتیں، اس کے تمام احسانات لا تعد و لا تحصی ہیں۔ اگر ان تمام نعمتوں پہ ہم نظر ڈالیں تو ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک نعمت خداوندی اولاد بھی ہے۔ اولاد کو نور چشم بھی کہا جاتا ہے، لخت جگر بھی، اور بڑھاپے کا سہارا بھی۔ بے شک اگر اولاد نیک ہو تو وہ آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ اولاد سے گھر کی ویرانیاں دور ہوتی ہیں۔ جوانی میں اولاد جو ہے وہ بوڑھے والدین کے لیے لاٹھی ہے۔ بے شک نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور بے دین اور بدبخت اولاد جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ صحیح معنوں میں خوش بخت اور نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ ایک نیک اور کامیاب اور خوشحال گھرانہ اور معاشرہ تشکیل دیتی ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ اگر ہم اولاد کی صحیح وقت پر صحیح تربیت کریں۔ اگر جو بچہ نوعمری میں صحیح تربیت حاصل نہیں کر پاتا، اگر ہم اس کو صحیح تربیت نہیں دیتے تو ہم کل اس بچے سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ بڑا ہو کے ایک صالح مرد بنے، اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے گھر والوں کے لیے یا معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو۔ بہت سے چائلڈ سائیکائٹرسٹ یہ ویو رکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا آغاز اس کی ولادت سے شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس تربیت کو کنٹینیو رکھنا چاہیے تاکہ وہ بچہ بڑے ہو کے کامیابی کے جو زینے ہیں ان کو کراس کرتا ہوا عروج تک پہنچ جائے۔ لیکن اسلام نے ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کی سوچ کو بچوں کی تربیت کا نقطۂ آغاز قرار دیا ہے، کہ ان کی اپنے اس رشتے میں منسلک ہونے کا وقت جب وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں تو اس وقت کو انہوں نے اپنا اس پرورش اولاد کی تربیت کا جو آغاز ہے اس وقت کو قرار دیا ہے، اور ہونے والے ماں باپ کو
جو تربیت وہ اپنے بچوں کے لیے کریں گے یا جو بھی اس کے لیے ان کو فور سائٹڈنس پیش بینی سے کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہ اس بات کے ذمہ دار ٹھہرائیں گے اگر انہوں نے فور سائٹڈنس کے ساتھ اس بات کا صحیح فیصلہ صحیح وقت پر نہ کیا. تو ناظرین بے شک ہم سوچتے ہوں گے کہ تعجب کی بات ہے کہ اتنی ارلی سٹیج پہ بچوں کی تربیت بچوں کی پرورش کا آغاز کیسے ہو سکتا ہے. آج بس ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرورش اولاد کے کا جو پہلا مرحلہ ہے یعنی کہ شریک حیات یا رفیق حیات کی سلیکشن اسپاؤس سلیکشن پر روشنی ڈالیں گے. تو چلیے میں آپ کا تعارف کراؤں. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ہماری آج کی مہمان آپ کی پہلے ملاقات ہو چکی ہے ڈاکٹر سیما سے. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سیما. آئی نو آپ بہت مصروف ہیں، اس کے باوجود آپ نے اس پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. جی چلتے ہیں اب اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے. محترمہ فرت صاحبہ آپ سے میں چاہوں گی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ بتائیں کہ سب سے پہلے ہمیں شریک حیات کے انتخاب میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. چونکہ ہمارا پروگرام خواتین کا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ رفیق حیات کے معاملے میں ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھتا ہوئے اتنا بڑا فیصلہ کرنا چاہیے. جی نبیلہ بہن، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ہماری جو آج مہمان ہیں سیما بہن کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے ہماری جو اب یہ سیریز شروع ہو رہی ہے پرورش اولاد کے حوالے سے، تو بہت اچھی آپ نے اس میں اوپننگ کی ہے اور ہمارے مقصد کو آپ نے بیان فرمایا کہ کس وجہ سے ہم نے اس موضوع کو، ایک تو ناظرین کی بھی خواہش تھی کہ اس ٹاپک پہ گفتگو کی جائے اور دوسرے کچھ سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے یہ اس کو ضروری سمجھا کہ ہمیں جو ہے اس نکات کی طرف اپنے ناظرین کو متوجہ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میں ایک حدیث سے رسول کی طرف اپنے ناظرین کی توجہ بھی دلاؤں گی. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم راہ سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے کمپینین، آپ کے چند اصحاب بھی موجود تھے اور آپ نے بچوں کو اس راستے میں کھیلتے ہوئے دیکھا. یعنی کہ بچے آپ کو نظر آئے تو آپ نے ان بچوں کو دیکھا اور اس کے بعد آپ کے چہرے پر کچھ افسردگی کے آثار نمایاں ہوئے اور چہرے جو ہے وہ آپ کا غمگین ہوا اور آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ زمانے کے بچوں کی طرف سے پریشان ہوں، یعنی ان کی وجہ سے میں افسردہ ہوں. تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آئندہ زمانے کے بچوں کے حالات کے لیے آپ پریشان ہو، اس کی وجہ اور ریزن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس زمانے کی، یعنی کہ بہت ہی سخت کلمات تھے زبان رسالہ سے جاری ہوئے کہ اس زمانے کے بچوں پر، ان بچوں پر میں تبرہ کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے میرا دل غمگین اور افسردہ ہے، کیونکہ وہ اپنے عمل سے مجھ پہ تبرہ کر رہے ہوں گے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ سینٹنس ایک انسان کے لیے کہ جس کے اندر آخرت کا خوف ہو اور جو اپنے حبیب، جو اپنے نبی سے، جو حبیب خدا ہے، اس کی امت کہلوائے، اپنے آپ کو ہم ان کے امتی کہیں اور ہماری دل و جان اپنے نبی پہ قربان. اور اگر نبی کے منہ سے جملہ نکلتا ہے کہ اس زمانے کے بچے اپنے عمل سے میرے اوپر تبرہ کر رہے ہوں گے، تو اس جملے، یہ جو جملہ ہے یہ ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی کہ کوئی بہت ہی عام جملہ نہیں ہے جو زبان رسالہ سے جاری ہوا. اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جو ہر وقت اپنے نبی کی محبت سے جو مسلمان سرشار ہو، وہ کیسے اپنے کردار سے
مطلب کہ اپنے نبی کے دل کو افسردہ کر سکتا ہے، ان کو غمگین بنا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن بچوں کی طرف رسول خدا نے نشاندہی کی ہے آئندہ کے زمانے کے حوالے سے، کہیں ہمارے بچوں کا شمار تو ان بچوں میں نہیں ہے. تو اس بات نے ہمیں ذرا ایک طرح سے سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہم جو ہیں وہ اس موضوع کو اپنے پروگرام میں اس کے اوپر گفتگو کی جائے. اور پرورش اولاد جو کہ ایک بہت ہی، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، کہ بہت ہی بڑا فریضہ ہے اور اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. جس طرح کلام الہی ہے، جس طرح دین حق ہے، جس طریقے سے ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسی طریقے سے اولاد بھی اللہ کی امانت ہے. لہٰذا ہم سے کہیں ایسی کوتاہی نہ ہو کہ ہم اس میں غفلت برتیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ اویئرنیس، یہ بیداری پیدا ہو کہ پرورش اولاد کو سبک کو سہل اور آسان نہ سمجھیں کہ اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوں، بلکہ اس کو بہت ہی اہم امر سمجھتے ہوئے اس کی طرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور جیسا کہ بھی آپ نے بھی فرمایا کہ تربیت اولاد کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو مختلف لوگوں کی، مختلف اسکول آف تھاٹس کی مختلف ان کے ویوز ہیں اور مختلف ان کی آرا ہے. اور دین حق اس معاملے میں سب سے زیادہ سینسٹیو ہے. دین اسلام نے اس معاملے کو بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ جانتے ہوئے اس نے جو پرورش اولاد کے لیے جس زمانے کو نوٹسیبل کیا ہے، لوگوں کی طرف کو متوجہ کیا ہے، وہ وقت ہے جب ہم اسپاؤس کو اپنے شریک حیات کا انتخاب کرتے ہیں. چاہے لڑکی انتخاب کرتی ہے اپنے شریک حیات کا یا لڑکا انتخاب کرتا ہے، دونوں کی یہ رسپانسبلٹی، کیونکہ اولاد ماں اور باپ دونوں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کریں. کچھ مختلف ان کی رسپانسبلٹیز ہیں، مگر جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ماں تربیت کے حوالے سے پہلی درس گاہ ہے، اولاد کی پرورش کے حوالے سے پہلی درس گاہ ہے. تو ماں کا کریکٹر بہت زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے. اور ماں جو ہے بننے سے پہلے وہ ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے گا. اس کی آغوش میں وہ امانت الہی پروان چڑھے گی. لہٰذا اس کا پائسٹ ہونا، اس کا نیک ہونا، اس کے اندر عقل و شعور اور اس کے اندر وہ بیداری ہو، انسان سازی کے حوالے سے اس کے اندر اویئرنیس ہو کہ وہ کس طریقے سے ایک اولاد کی کس طریقے سے وہ تربیت کرے کہ جو معاشرے کا بہترین فرد تو بعد میں ہو مگر بہترین بندہ رب ہو. بے شک. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے زندگی کو ہم اپنے رشتہ ازدواج میں جب منسلک ہوتے ہیں تو وہاں سے پرورش اولاد شروع ہوتی ہے. اس سخت کا جو انتخاب ہے وہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نے ابتدا میں ہی اس حوالے سے اپنے آپ کو اویئر رکھا اور فوکس کیا اس بات پر کہ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے، تو اس میں ہماری شریک حیات کا کس طریقے کا کریکٹر ہونا چاہیے، اس حوالے سے اسلام نے کلام الہی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہمیں کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. اگر کہ اور سوال آگے آپ کے اس کو اور ایکسپلین کرنے میں ہیں تو پھر میں بات کو یہیں روکتی ہوں، ورنہ پھر میں ہم تھوڑا سا ڈاکٹر سیما کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہیں گے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو اسی حوالے سے، کیونکہ ہم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو بتایا کہ اسلام کیا کہتا ہے. تو ہم تھوڑا سا میڈیکل پوائنٹ آف ویو بھی، کیونکہ ظاہر ہے ہم دونوں کو ساتھ لے کے ہی چلتے ہیں. ظاہر ہے اسلامک جو پوائنٹ آف ویو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے ہزاروں سال پہلے جو چیزیں بتائی ہیں وہ ابھی ڈسکور ہو رہی ہیں.
تو ڈاکٹر سیما سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موسٹلی ڈاکٹرز یا چائلڈ اسپیشلسٹ، چائلڈ سیکیٹرسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا آغاز پریگنینسی سے شروع ہو جاتا ہے یہاں کے برتھ پہ؟ کیونکہ مختلف ویوز ہمیں ملتے ہیں. اس کی تو ایک بہت اچھی سینگ ہے کہ بچے کی تربیت جو ہے، کریکٹر میکنگ جو ہے وہ 100 ایئرس سے شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے پوری ایک سینچری چاہیے ہوتی ہے. اور جب پروفٹ سے بھی پوچھا گیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ حسب اور نسب کا دیکھنا، اس لیے کہ جینالوجی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو جینز ہے نا، یہ آپ کے ظاہری شکل و صورت یا آپ کے مینرزم کو ہی نہیں صرف افیکٹ کرتی، بلکہ یہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کو، چاہے اس میں آپ کا بلڈ گروپ ہے یا کوئی موروثی بیماریاں ہیں، ان کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ شادی کا بندھن ہے، اس کا مقصد ہے ایک فرینڈلی ہیپی کمپینین شپ ود ہیلدی چلڈرن. تو دونوں چیزوں کا ہونا چاہیے کہ آپ ایک اپنی پسند کا پارٹنر ہو جو آپ کے مزاج کا یا آپ کی طرح کا ہو، پھر تاکہ اس سے جو جنم لے اولاد وہ بھی ہیلدی ہو، چاہے وہ فزیکل ہیلدی ہو. اس لیے کہ ہم معاشرے کو ایک بیمار، ناکام یا جو ہے اس طرح کا ہاں جی ایسا معاشرہ نہیں بنانا چاہتے. ہم معاشرے کو ایک ہیلدی اور ایک سکسیزفل اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو جینز کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ اور فزیکل النیسز ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو آنے والی جنریشن میں اور زیادہ شدت سے آتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی جنریشن کے حساب سے شدت کم ہوتی جاتی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو صرف لڑکوں میں ظاہر ہوتی ہیں، ماں جو ہے صرف کیریئر ہوتی ہے ان کی. تو ان تمام باتوں کی معلومات کرنی چاہیے یا پوچھنا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ بعد میں جو ہے جب شادی ہو جائے اور پھر اولاد ہو تو لائف بہت اسٹریسفل ہو جاتی ہے، ہینڈی کیپ یا ڈسیبل یا اسپیشل بچوں کی جو تربیت ہے اس کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے جینز کا کردار اسپریچولیٹی میں بھی بہت ہے. اگر آپ اسپریچول ہیں، آپ کی جینز کی جو کوڈنگ ہوئی ہے وہ اس طرح کی ہے، تو پھر آپ کی اولاد بھی ویسی ہی ہوگی. تو یہ دیکھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ جب امام علی نے یہ کہا تھا کہ میں ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ بہادر ہو، اور امام علی سے زیادہ دنیا میں کوئی بہادر ہے؟ ان کی تو اولاد کو بہادر ہی ہونا تھا. لیکن اس کے باوجود جی کہ عورت کی نسل بھی امپورٹنٹ ہے، کہ ماں کی اگر نسل میں جینز جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، کہ اگر اس کی جینز میں بہادری ہے تو پھر اولاد میں آئے گی. تو یہ دونوں طرف سے ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی جینز سے جو ہے وہ مطلب وہ ساری کوالٹیز بچے میں آتی ہیں. کہتے ہیں امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ 70 سال تک جو ہیں جینز وہ افیکٹ کرتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ صحیح آپ نے فرمایا کہ مولا علی سے زیادہ بہادر اور کون ہوگا، مگر اس کے باوجود وہ ایسے نجیب خاندان میں شادی کرنا چاہتے تھے کہ جہاں پہ نجیب الطرفین بہادری ہو، یعنی کہ امپورٹنٹ دونوں پارٹنر کا کریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے حضرت نوح کے بیٹے کو آپ دیکھیے، نبی ہے خدا. بالکل. اور کون ہے کہ وہ نبی کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چنا ہوا ہے، منتخب شدہ ہے. حضرت نوح کے حوالے سے آپ ہسٹری میں اور قرآن میں دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی جو تقوی کو مینشن کیا ہے. اس کے باوجود آپ کا بیٹا نافرمان نکلتا ہے. تو اس کا ریزن کیا ہے کہ نبی تو معصوم تھا، اور نبی ظاہر ہے متقی اور پرہیزگار تھا، مگر ماں کا کریکٹر جو تھا ویک تھا، جس کی وجہ سے نبی کے کریکٹر کا اثر جتنا ہونا چاہیے تھا وہ اس بچے پہ نہیں ہوا. آپ دیکھیں نا، تو دونوں لائف پارٹنر کتنے اہم اور امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک بچے کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے. ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھیے آپ ہوتا ہے کہ اگر لڑکا دیندار نہیں ہے تو لڑکی مذہبی لے آؤ، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جو ایک فکر ہے نا، یہ اس میں ٹھیک ہے کہ اگر ماں پاک اور پاکیزہ طیب و طاہر ہو اور با تقوی ہو تو وہ اپنی طرف سے پورا ایفرٹ ڈالے گی، مگر جو باپ کی طرف سے اس کے اندر نافرمانی جینز کے تھرو جیسا کہ آپ نے فرمایا آئی ہے، تو اس کے لیے اس ماں کو بہت اسٹرگل کرنا پڑے گا اس بچے کی اپ برنگنگ کے لیے. تو یہ ادر وے راؤنڈ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں لڑکی دیندار نہیں ہے تو لے آؤ، ہمارا گھرانہ دیندار ہے، ہم کر لیں گے. بالکل نہیں، آپ اس انسان کو تو چینج کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو جینز کے اثرات ہیں
تو وہ تو باقی رہیں گے. انوائرمنٹ اس پہ افیکٹ کرتا ہے. اگر جیسے ایک فیملی ہے وہ ہیلدی ہے لیکن اگر آپ کی ہیبٹس میں اسموکنگ آ گئی ہے تو وہ آپ کی جینس کو چینج کر دیتی ہے, وہ کینسر جینس میں میوٹیٹ ہو جاتے ہیں. تو انوائرمنٹ بھی افیکٹ کرتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ماں دیدار ہے لیکن بچے ماڈرن ہیں, وہ تھوڑا نئے دور کے ہو گئے, تو اس میں یہ کہ ان کے فرینڈز یا ان کا انوائرمنٹ کیسا ہے, وہ کن لوگوں میں, تو یہ چیزیں تو خیر اثر کرتی ہیں. لیکن اگر صرف آپ بیسک جینس کی بات کرتی ہیں تو جینس میں ہر چیز ہے. آج کل جو اسٹڈی ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں نا, بہت زیادہ صفائی کا شوق ہو گیا ہے یا بہت زیادہ گندگی میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے, وہ بھی آپ کو جینس سے ملتا ہے. بلکہ ایون یہ کہ جو آپ کی فیٹ ہے, قسمت, وہ بھی بعض دفعہ جینیٹک, اس پہ یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ بھی جینیٹک ہے کہ اگر کسی کے بہت زیادہ یہ ڈراز وغیرہ یا منی ملتی ہے یا کم محنت سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے یا سکسیزفل, تو یہ آپ کی جینس میں جاتا ہے. بچے بھی اسی طرح سکسیزفل جنریشن ہوتی جاتی ہے کہ مطلب جینس میں. بلکہ ابھی میں پڑھی تھی ایپی جینیٹکس کہتے ہیں کہ اگر ماں کے اوپر پریگننسی میں کوئی سٹریس آیا ہے, چاہے وہ پریگننسی سے ریلیٹڈ تھا, جیسے کچھ لوگوں کی اتنی سہل پریگننسی نہیں ہو پاتی, انیمیا ہو گیا, ماں نے اس سٹریس کو کیسے کوپ کیا, اگر اس نے اچھے سے کوپ کر لیا تو یہ آنے والا بچہ اپنی زندگی میں آنے والے سٹریسز کو اچھے سے نبھا سکتا ہے. وہ بالکل جو ہے وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے پریشان نہیں ہوگا. اور جو پیرنٹس جلدی پریشان ہو جاتے ہیں یا ان کی قوت فیصلہ کم ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے جینز میں جاتا ہے کہ بچوں کی تھوڑا کانفیڈنس لیول یا قوت فیصلہ کم ہوتی ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ اثر تو رکھتی ہے. تو اب اس کے اوپر یہ ہے کہ پھر آپ ان کی ٹریننگ کیسی کرتے ہیں. کچھ چیزوں کو چینج کیا جا سکتا ہے اور کچھ کو نہیں. ہاں, کچھ کو نہیں کیا جا سکتا. بالکل. ناظرین, ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں اور جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کو منقطع کیا تھا وہاں سے انشاءاللہ پھر سے دوبارہ سے شروع کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. معزز ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ہمارا وہ تمام ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارا پروگرام آج ہم نے نیا ٹاپک جو ہے اس کا آغاز کیا ہے, پرورش اولاد کے حوالے سے گفتگو کریں اور اس کا پہلا مرحلہ جو ہے اسپاؤس سلیکشن, اس پہ ہم گفتگو کریں کہ پرورش اولاد کی پرورش آغاز کہاں سے شروع ہو جاتا ہے. ناظرین, ہمارے ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ اوپن ہیں, نمبر اسکرین پر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور پلیز ہم چاہیں گے ناظرین کہ آپ کے ویوز آپ پلیز اس میں شامل ہوں, کیونکہ جب تک آپ کے ویوز شامل نہیں ہوں گے, جب تک ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں تو ہم کس اینگل سے اس پروگرام کو لے کر چلیں. تو یہ آپ کی یہ کوآپریشن, آپ کی یہ پارٹیسپیشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم چاہیں گے کہ پلیز ہمیں فون کال کے ذریعے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کرتے رہیں تاکہ ہم اس پروگرام کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلیں, جس ڈائریکشن کی ہمارے تمام ویورز نے ریکویسٹ کی تھی. چلتے ہیں, اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا ابھی اس سے پہلے جو ہمارا پہلی گفتگو تھی اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اسپاؤس سلیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اسلام بھی اس بات پہ سٹریس کرتا ہے کہ اسپاؤس سلیکشن ہے وہ صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. میڈیکلی بھی ہم نے دیکھا کہ یہ افیکٹ کرتی ہے کیونکہ جینز جو ہیں وہ ایک میجر رول افیکٹ پلے کرتی ہیں. اور امام علی علیہ السلام کا جو کال کہ 70 سال تک جو ہیں جینز ان کا افیکٹ جو ہے وہ پاس آن ہوتا رہتا ہے تو جنریشن پہ. تو محترمہ فرز صاحبہ, تو اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے شریک حیات کا فیصلہ کرنا چاہیے, تو آپ کیا سمجھیں گی سب سے امپورٹنٹ کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے؟ جی نبیلہ بہن, بہت ہی اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ شریک حیات کے انتخاب میں ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو ابھی تو معاشرے میں ہمارے یہاں جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ فائنینشلی جو ہے وہ لڑکا کتنا اسٹرانگ ہے کہ جو ہماری بچی کو کمفرٹیبل لائف دے سکے, اور اس میں کوئی ہارم نہیں ہے, مگر یہ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے
کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ بھئی مال دنیا اس کے پاس کتنا ہے، اور لڑکی کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی گڈ لکنگ ہو، کتنی خوبصورت ہو، سوسائٹی میں ہم بتا سکیں یہ ہماری بہو ہے، اور کتنی مطلب کہ خوبصورت ہے، اور کتنی پڑھی لکھی ہے، بہت ایجوکیٹڈ ہے. یعنی کہ ہمیں ایک سوسائٹی کی سیٹسفیکشن کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سوسائٹی کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنے رب کی رضا کی طرف ہم فوکس نہیں کرتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام الہی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم کسی کا انتخاب کرتے ہو اپنے لائف پارٹنر کا، حدیث رسول بھی ہے، تو یہ مت دیکھو کہ وہ اپنی شادی کو افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. کیونکہ جب دو افراد شادی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو رزق اس کی طرف سے برستا ہے نا. رزق کے راہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول دیتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا دیکھنے کے لیے کہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تم دیکھو تقوی کو، تم دیکھو عبادات کو، کہ تمہارا جو لائف پارٹنر ہے بیوی کی صورت میں یا شوہر کی صورت میں وہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، اس کے اندر کتنا خوف الہی ہے، وہ رضائے رب کو کتنا اہم جانتا ہے. اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہے. کہ انہوں نے جب اپنی بیٹی کے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کیا تو انہوں نے کس چیز کو فوکس کیا؟ جناب فاطمہ کے جب پروپوزل آتے تھے تو کتنے بڑے بڑے سرداروں نے جو ہے آپ کو پروپوز کیا ہے، جو مال دنیا سے مالا مال تھے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کس کا کیا؟ جن کا انتخاب کیا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا. دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیے تو فائنینشلی وہ بہت ہی منیمم، ان کی لائف سٹائل، ان کی جو زندگی تھی بہت ہی منیمم تھی، مگر حسب اور نسب کے حوالے سے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے پروپوزل کو جناب سیدہ کے سامنے پیش کیا ہے تو جناب سیدہ چونکہ سیدۃ النساء العالمین ہے، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کے لیے رول ماڈل ہیں، ہے نا. تو آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ جو ہے وہ تمام عورتوں کی رہنمائی کرتا ہے ان کی زندگی کے ہر پہلو میں. تو جناب سیدہ نے چونکہ ظاہر ہے وہ ایز اے رول ماڈل تھی سوسائٹی میں، تو آپ نے جب آپ کا رشتہ مولا کائنات سے ہو رہا تھا، جب پروپوزل آیا تو ظاہر ہے جو ایک سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے سوسائٹی کا کتنا انوالومنٹ ہوتا ہے، آپ کے گھریلو زندگی میں بھی سوسائٹی بہت انوالو ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ علی سے رشتہ آیا ہے، علی کے پاس تو خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے نا. کیا چیزیں دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی؟ کیا دیکھتی ہے؟ فائنینشلی کتنا اسٹرانگ ہے، اور لک وائز لکس کیسی ہیں، ہے نا. تو وہ تو بہت ہی خود ہی افورڈ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، چاہے جائے کہ تمہیں کس طریقے سے وہ سپورٹ کریں گے. اور لک وائز بھی جو ہمیں تاریخوں میں ملتا ہے کہ بظاہر جو حلیہ ان کا بتایا کہ وہ تو عبادت میں اتنے وہ اپنے آپ کو کیا ہوا ہے، اتنا خالی پیٹ رہتے ہیں کہ بہت ہی دبلے ہیں، مطلب کہ جو ایک سوسائٹی نے جو ان کا وہ، تو اس چیزوں کو جو سوسائٹی کی عورتوں نے، قریش کی عورتوں نے جناب سیدہ سے کہیں، تو جناب سیدہ نے ان کی رائے کو اپنے بابا کے سامنے بیان کیا. تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئیڈیل جو آپ اپنی بیٹی کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کرنے کے لیے جن چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے اس کو ہائی لائٹ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ حسب اور نسب کے حوالے سے جیسے سیما بہن نے بھی فرمایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے حسب و نسب بھی، کہ کس خاندان سے بلونگ کرتا ہے لڑکا یا لڑکی، ان کا انداز زندگی کیسا ہے، یعنی کہ ان کی ویلیوز کیا ہیں،
کتنے وہ دیدار ہیں، کتنے ان کے اندر اخلاق ہے، کتنا ان کے اندر جو ہے انکساری ہے، یعنی کہ جو بھی ایک بہترین شخصیت میں معذرت کے ساتھ کوالٹیز ہونی چاہیے، آپ نے اس کو فوکس کیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کی عبادات کو حسب نسب کے حوالے سے بیان فرمایا، پھر ان کے تقوی کو بیان فرمایا کہ کوئی اس زمین پر بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخصیت مولا علی سے بہتر نہیں ہے، ہر حوالے سے، حسب نسب کے حوالے سے، کریکٹر کے حوالے سے، اور تقوی کے حوالے سے، پرہیزگاری کے حوالے سے۔ تو آپ نے جو ہے نا ان چیزوں کی طرف فوکس کروایا لوگوں کا کہ جو کہ ہر امت رسول کے اندر ان ویلیوز کی امپورٹنس ہونی چاہیے جب وہ کوئی لائف پارٹنر اپنے لیے ڈھونڈ رہے ہیں یا والدین اپنی اولاد کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو چیز دیکھنی چاہیے وہ اس کا تقوی ہے کہ کتنا متقی و پرہیزگار ہے۔ جو متقی و پرہیزگار ہے، جس کا کردار خوبصورت ہے، وہ ہر لحاظ سے کوئی اس کا ثانی اور مقابلہ نہیں۔ بے شک مجھے بھی ایک واقعہ یاد آیا کہ کوئی شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور مجھے اس کا رشتہ ڈھونڈنا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ دولت دیکھو نہ حسن، بس یہ دیکھو کہ وہ نیک، پرہیزگار اور متقی ہے کہ نہیں۔ بالکل، کیونکہ اگر وہ نیک اور پرہیزگار ہوگا اور اس کی بیوی اگر اس کی مرضی کے مطابق ہوئی تو وہ اس سے محبت کرے گا، اس سے عزت کرے گا، لیکن اگر اس کی مرضی کے مطابق نہ اتری تو وہ کبھی اس پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ متقی کبھی ظلم نہیں کرتا۔ بالکل، بے شک۔ تو جو ٹاپ پرائرٹی ہماری یہ ہونی چاہیے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہیں کہ نہیں، متقی ہیں، ان کا جو پرہیزگاری یا نیکی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کس لیول پہ ہے، وہ سب سے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے، جیسے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہے، متقی ہے، پریکٹسنگ ہے، تو باقی جو تمام جو مراحل ہوتے ہیں، باقی جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، وہ خود بخود جگسا پزل کی طرح اپنی فٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ اس سے نبیلہ بہن تھوڑی سی گائیڈنس اپنے ناظرین کو اور خود ہم میں بھی بیداری پیدا ہو۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ تقوی کس کو کہتے ہیں، اس پہ بھی زور دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں حافظ قرآن بھی ہیں، ہمارے یہاں نماز روزے والے بھی ہیں، مگر ان کی عبادات ان کے کردار میں نظر نہیں آتی۔ حافظ قرآن ہیں مگر ان کو ریلیشنز کو ڈیل کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں تقوی کے اوپر بھی توجہ دینے کی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی وہ ہے جو آپ کی فکر کو بلند کرے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں اور بد اخلاق، آپ کا اخلاق جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے، آپ کو ڈیل ہی نہیں کرنا آتا کہ ہم شوہر سے کس طریقے سے بات کریں یا بیوی سے ہم کس طریقے سے بات کریں، گھر والوں سے، سسرال والوں سے، یعنی جو ایک خاندان ہے نا پورا، تو ان کو کس طریقے سے ہم ڈیل کریں۔ نمازی ہیں، میں بہت سے ایسے لوگوں کے کیسز کو میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں مگر ریلیشنز میں، میاں بیوی کے ریلیشنز میں ورس ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت کسے کہتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک ڈگری ہے تقوی کی کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں اس سے پڑھا ہوا ہے اور ہم حافظ قرآن ہیں اور ہم 5 وقت کے نمازی ہیں۔ نہیں، اگر وہ نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری عبادات تمہارے کردار میں نظر نہیں آ رہی ہے، وہ حسن عبادت کیوں نہیں ہے تمہارے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے حسن عبادت؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ماتھے پہ سجدوں کے نشان آ گئے ہیں، تو کہا عبادت یہ نشانی نہیں ہے، عبادت تمہارا اخلاق ہے، انکساری ہے۔ عبادت کی روح کیا ہے کہ جتنے تم اللہ کے آگے سر جھکاؤ گے اتنا تمہارے اندر انکساری پیدا ہوگی۔ اگر بارگاہ رب العزت میں سر جھک رہا ہے اور تمہارے اندر تکبر اور رعونت ہے اور تم کسی رشتے کا احترام نہیں جانتے ہو، یہ عبادت نہیں ہے۔
تو اس کی طرف بھی ہم تقوی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں تو میں نے کہا اس پہ بھی رہنمائی کریں کہ ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا کہ عبادت جو ہے اس کی روح عبادت ہے یا صرف عبادت ہے. اگر صرف عبادت ہے تو وہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے. اگر روح عبادت ہے تو پھر وہ حقیقت میں عبادت ہے، عادت نہیں ہے. امام خمینی نے بہترین جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو عبادت عادت ہوتی ہے اس عبادت میں جو ہے وہ روح نہیں ہے، وہ عبادت آپ پر اثر نہیں کرتی ہے جو کہ عادت بن جائے تمہاری. اور جو عبادت عادت نہیں ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ روح ہوتی ہے، اور انسان جب اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم لرزتا ہے. یہ کیفیت اگر عبادات میں ہمارے ہو، جب کلام الہی کو ہم کھولیں اور وہ عبرت کے واقعات انبیاء و مرسلین کو، پرانی قوموں کے جو گزری ہوئی گزشتہ قوموں کے تحریر ہیں، اس میں ان واقعات کو پڑھ کے اگر ہم میں لرزہ طاری ہو رہا ہے تو یہ عبادت ہے. یہ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے. اور اگر اس کو پڑھ کے ہم نے بس گزر گئے، کیا کیا حضرت یوسف کے بھائیوں میں، گزر گئے، فکر نہیں کی کہ کہیں ہم تو ان میں سے نہیں ہیں، تو پھر یہ جو ہے یہ عادت ہے کہ ہم نے بس قرآن پڑھ لیا ثواب کے لیے، کیونکہ ہمارے اندر وہ لرزہ طاری نہیں ہوا، وہ عبرت کی ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ ہمیں اس سے درس لینا ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. بہت اچھا نقطہ تھا عام کا کہ متقی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے ایکشنز سے ظاہر ہو کہ یہ خدا کا بندہ، نظر آئے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہے. اور ہر عمل جو وہ کہتے ہیں نا، معصومین کا قول ہے کہ آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں یا میں کون ہوں. لوگ پوچھیں کہ یہ کون ہے جس کا کردار اتنا اچھا ہے، لوگ پوچھیں اس کے بارے میں کہ یہ کس مذہب سے اس کا تعلق ہے. تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر ایکشن جو ہے وہ بولے کہ یہ ہم مسلمان ہیں. ایک اور لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عام یوز ہوتا ہے کہ جب بڑے ہم سمجھتے تھے، بڑے بیٹھتے تھے اور ایک رشتہ لڑکا اور لڑکی کا طے کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھو کہ کف جو ہے وہ ملتا ہو. تو میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں کہ کف کیا ہوتا ہے. کف یعنی جوڑ، جی، جو آپ کے ہم مزاج، ہم فکر، ہم کردار، ہم عادت ہو. وہ ہے نا کہ میک میچنگ جو ہوتی ہے، کہ جو کہ آپ کا میچ جس سے ملتا ہو، جس طریقے کی آپ کی فکر ہے، جس طریقے کی آپ کی پسند ناپسند ہے، اسی طریقے کی لائکنگ ڈس لائکنگ اس کی بھی ہو. یعنی کہ جتنا کلوز ہوتا ہے اتنی ظاہر ہے انڈرسٹینڈنگ اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، تو آپ کی زندگی سہل اور آسان ہوتی ہے. اور پھر آپ جو ہیں وہ ایک انداز کی، یعنی کہ آپ کو اتنا اپنے اندر چینج نہیں پیدا کرنا ہوتا ہے. اٹھنا بیٹھنا دونوں کی پسند ناپسند کلوز ہو، پسند قریب تر ہو. جیسے کہ مولائے کائنات کی جب جناب ہمارے لیے تو ظاہر اہل بیت رول ماڈل ہے، ہر جگہ ہم ان کی مثال دیتے ہیں. تو جب آپ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکسٹ ڈے آئے ہیں تو آپ نے دیکھیے اس بات کی طرف ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بیٹی سے نہیں پوچھا تمہارا لائف پارٹنر کیسا ہے، آپ نے داماد سے پوچھا. ایک بات آپ دیکھیے اس میں پرورش کا کتنا اہم پہلو ہمیں ملتا ہے. اولاد کی اپ برنگنگ میں ہمیں کن چیزوں کی طرف فوکس کرنا چاہیے. آپ نے داماد سے پوچھا کہ تم نے اپنے لائف پارٹنر کو کیسا پایا. بے شک. اب کفو کی بات کریے نا، بالکل ہے نا. آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے عبادات میں اور جو میرا لائف اسٹائل ہے اس میں میں نے بہترین ساتھی پایا. یہ ہے کف، کہ آپ کی جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ یا آپ کا جو اندازی اور طریقہ زندگی ہے اس سے ملتا جلتا آپ کا لائف پارٹنر ہو تو یہ رائٹ میچ ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف ہی نہیں تھا روئے کائنات میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معیار تک آنے کے لیے وہ ساری کوالٹیز کسی اور میں
نہیں تھیں، تو وہ ساری کوالٹیز جی، تو اس سے یہ ہے کہ زندگی آسان اور سہل ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ ایک ہیلدی لائف گزارتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آگے بچوں میں بھی پھر وہ افیکٹ ہوتا ہے، ورنہ آرگومنٹس نہیں ہوں گے بالکل گھر میں. اس کے علاوہ بھی میڈیکل سے ہٹ کے تھوڑی بات کر رہی ہوں، لوگ عموماً کہتے ہیں کہ لڑکا اچھا ہے پھر ہمیں فیملی سے کیا لینا دینا، وہ پڑھا لکھا ہے، کماتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. فیملی جو ہے وہ ایک ٹری کی طرح ہوتی ہے اور وہ لڑکا اس کی شاخ ہے. بالکل اس کی جو روٹس ہیں جہاں سے وہ نشو و نما پاتا ہے، گروتھ ملتی ہے، وہ اس کی اپنی فیملی ہے. تو یہ شادی ایک شخص سے نہیں ہوتی ہے، پوری فیملی سے، بلکہ پوری اس خاندان سے یا ریس سے ہوتی ہے. تو اتنی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ نہ صرف ایک شخص بلکہ پورے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا جو ہے وہ سلیقہ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح مل کر گزار سکتے ہیں. بہت بالکل امپورٹنٹ نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو حسب اور نسب دیکھتے ہیں، اگر صرف لڑکے کی بات ہو، بس لڑکے کا کریکٹر دیکھا کافی. جو حسب نسل ہے، ظاہر ہے فیملی امپورٹنٹ ہے، جب ہی حسب اور نسب کو اتنا امپورٹنس دی جاتی ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے فیملی کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. بالکل کہ جو آپ کو ہر مشکل وقت میں آپ کی سپورٹیو ہو، آپ کو سپورٹ کرے. کیونکہ خالی لڑکا اور لڑکی جب زندگی گزارتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن لائف میں، ظاہر ہے اتنے آتے ہیں، اس وقت ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو ایکسپیرینسڈ ہوں، جو آپ سے بے لوث محبت کرتے ہوں، جو آپ کو صحیح رائے دے سکیں، صحیح مشورہ دے سکیں. ورنہ تو سوسائٹی ظاہر ہے اگر لڑکی کی دوست ہے تو وہ لڑکی کو سپورٹ کرے گی اور اس کو کہے گی کہ تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکے کا اگر ساتھی ہو تو وہ لڑکے کو کرے گا. مگر جو پیرنٹس ہیں وہ اگر اپنی اولاد سے محبت ظاہر کرتے ہیں تو پھر وہ جو پیرنٹس ہیں ان کا مشورہ بے لوث مشورہ ہوگا. جو سنسیئر پیرنٹس ہیں، یعنی کہ جن کے اندر خوف الہی ہے. پھر میں وہی کہوں گی جو خاندانی لوگ ہیں وہ ہمیشہ نبھانے کی بات کرتے ہیں، اجاڑنے کی بات نہیں کرتے. خاندانی آپ نے ورڈ یوز کیا، اس سے میں پوچھوں گی کیا مراد ہے خاندانی؟ آپ کس کانسیپٹ میں، کس عمرے میں استعمال کریں؟ اس لحاظ سے جو فیملی ویلیوز کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوں. خاندانی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں عائد کی ہیں اس کے بارے میں باشعور ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں اور ان فرائض کی ادائیگی کی صلاحیتیں ان کے اندر ہوتی ہیں. خاندانی یہ ہے. خاندانی اس حوالے سے نہیں ہے کہ فلاں نسل اور قبیلے کے ہیں یا فلاں رنگ و روپ کے ہیں یا امیر ہیں، یا امیر ہیں. یہ خاندان نہیں ہے. خاندان ایک کردار ہے، ایک شعور کی ایک وہ لیول ہے کہ جہاں پر انسان کا جو فکر ہوتی ہے وہ قربتاً الی اللہ ہے، کہ جو کسی سے نہیں ڈرتا سوائے خوف الہی اس کے دل میں ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ خاندانی لوگ کہلاتے ہیں کہ جو کہ با تقویٰ ہوں. تو پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رفت عطا کرتا ہے، وہ مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہے. دیکھیں کردار جو ہے وہ خاندان جو ہے کردار سے بنتا ہے. بے شک. اس کی مثال حضرت سلمان فارسی کی دوں. بالکل. آپ کا تعلق کہاں سے تھا؟ رنگ، نسل، ہر چیز مختلف تھی آپ کی، ہے نا؟ بالکل. جس قبیلے اور خاندان سے وہ آئے تھے اہل بیت میں شامل ہو گئے. کس حوالے سے وہ نسبت خاندان کی ان کو مل گئی، اہل بیت سے نسبت مل گئی؟ کیا چیز تھی؟ تقویٰ، معرفت رب. تو خاندان کا جو معیار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کون کتنا با تقویٰ ہے، کس کے اندر کتنی اویئرنیس ہے، کتنا خلق ہے اور کتنا بڑا کردار ہے اس کا، کتنا با کردار انسان ہے. وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں خاندان. یہ نہیں ہے کہ اس کا گھر کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی گاڑی ہے اور کتنا سوسائٹی میں اس کا ایک وہ مقام ہے، روب ہے اور لوگ اس کے آگے پیچھے ہوتے. یہ خاندان نہیں ہے. یہ تو ظاہری چیزیں ہیں. خاندانی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا وقار، ان کی عزت، ان کا مرتبہ و مقام
فار ایور ہوتا ہے، چھننے والی چیز نہیں. جہاں چھننے والی چیزیں ہیں وہ خاندان سے وہ آپ اس کو ریلیٹ نہیں کرتے. آج ہیں کل یہی خاندان بیکار ہو جائے گا تو کیا فائدہ. بالکل. کسی کا حق نہیں مارتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ تمام چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو اچھا اب ہم چلتے ہیں رفیقہ حیات کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے. لڑکی کی سلیکشن کے وقت ہمیں کیا کوالٹیز اس میں دیکھنی ہیں. ابھی تک تو ہم نے مرد کے حوالے سے گفتگو کی کہ مرد میں یا لڑکے میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ متقی اور پرہیزگار اور نیک ہو. لیکن اگر لڑکی کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہٹ کے اور بھی ایسی کوالٹیز ہیں جن کو عموماً دیکھا جاتا ہے اور جن پہ سٹریس کیا جاتا ہے کہ یہ کوالٹیز ضرور اس میں ہونی چاہیے، پھر وہ ایک اچھی بیوی بنے گی، پھر وہ ایک اچھی ماں بنے گی. ظاہر ہے اس نے کتنے جو ہیں رول ادا کرنے اپنی زندگی میں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیے. جی بے شک نبیلہ بہن، لڑکی کے انتخاب میں جیسے ابتدا میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پرورش اولاد میں ایک لڑکا اور لڑکی دونوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. مگر چونکہ لڑکی جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، اس کی آغوش جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے ایک بچے کی پرورش کے حوالے سے، تو اس کے کردار سازی پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور لڑکی کے انتخاب میں جس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور جو ہمارے یہاں سینگ بھی ہے کہ جب آپ کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو اس کی ماں کو دیکھیں، تو آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ لڑکی اپنی ماں کا عکس ہوتی ہے موسٹلی اسی سے پرورش ظاہر ہے. اور ماں کا اس کے اندر ضرور ماں کا کردار اس کے اندر منتقل ہوتا ہے. ماں کی فکر، ماں کا لائف اسٹائل، کس طریقے سے اس نے ماں نے ریلیشنز کو ڈیل کیا ہوتا ہے. کہ دیکھیے تربیت دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک ہے سائلنٹ تربیت جو آپ اپنے ایکشن سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہے جو آپ جملوں سے کر رہے ہوتے ہیں تربیت، کہ اپنے زبان کے ذریعے سے آپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں. مگر اگر آپ دیکھیے تو اولاد میں جو ایکشن کی تربیت ہے نا وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ مائیں کتنا کہتی رہتی ہیں کہ نماز پڑھو، نماز، ٹی وی مت دیکھو، ہر وقت ہمارے منہ سے جملے نکلتے رہتے ہیں، مگر وہ جملے بچے سنی انسنی موسٹلی کر دیتے ہیں. 10 دفعہ آپ کہیں گی تو 1 دفعہ آپ کی اولاد. مگر جب بچہ شروع سے اپنی ماں اور باپ کے ایکشن کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، کم عمر ہے، ابھی اس پہ پردہ واجب نہیں ہے، مگر جب سے اس نے آنکھ کھولی ہے اپنی ماں کو باحیا دیکھا، با پردہ دیکھا. اب بچی پہ ابھی پردہ واجب نہیں ہے، وہ کھیلے گی تو وہ اس حجاب اور اس کی امپورٹنس اس کو، کیونکہ یہ تربیت وہ ہے جو کردار کے ذریعے سے ہو رہی ہے. ابھی پردہ واجب نہیں ہے. ابھی میں مثالیں دیتی نہیں ہوں اپنے گھر کی، اور دینی بھی نہیں چاہیے، مگر میں اپنی گرینڈ ڈاٹر کی مثال دیتی ہوں کہ ہم کسی شادی میں گئے تو وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ لیڈیز کا سیپریٹ انتظام تھا، جینٹس کا سیپریٹ تھا. تو ظاہر ہے لیڈیز پھر اپنے اچھے سے تیار ہو کر آئی تھیں. تو مولانا صاحب اجازت لینے کے لیے جب ہال میں داخل ہوئے تو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں تو آپ سب لوگ ابا پہن لیں، اپنا با پردہ ہو جائیں سب نے. اب وہ میری نواسی 2-3 سال کی ہے، وہ فوراً آئی اور آ کے اپنی ماں سے کہی ویئر از مائی حجاب. اب یہ کیا ہے؟ اس نے فوراً دیکھا کہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد ماں نے فوراً ابا اور حجاب پہنی ہے. یہ تربیت کون سی ہے؟ یہ کردار سازی ہے جو ایکشن سے ہو رہی ہے. تو اس کی طرف اب وہ ظاہر ہے وہ ماں اس کو تربیت کر رہی ہے نا، وہ ماں کو دیکھ رہی ہے، تو ماں کا کردار بچی میں اس طریقے سے ٹرانسفر ہوتا ہے. اس لیے جب ہم اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو ماں کے کریکٹر کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ ماں کتنی کریکٹر میں کتنی صالح ہے، کتنی پرہیزگار ہے، کتنی متقی ہے. ہوتے ہیں کیسز ایسے آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر ماں باپردہ نہیں ہے اور بیٹیوں میں خود اویئرنیس پیدا ہوئی ہے. آج کے زمانے میں ہم کو ایسے بہت کیسز ملتے ہیں کہ بچی میں خود اویئرنیس ہو گئی ہے اور اس نے حجاب کرنا شروع کر دیا ہے. ایسے بھی آپ کو ملتے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ ماں کی شخصیت کا اثر اس بچی پر ضرور ہوتا ہے. تو آپ جو ہیں ایک تو یہ دیکھیں ماں کے کردار کو، دوسرے صحبت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا جو سرکل ہے فرینڈشپ کا وہ کیسے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے، یہ بھی بہت اہم ہے. کیونکہ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے سیما بہن، اور میں ناظرین سے بھی کہوں گی کہ جہاں پروپوزل کی بات آتی ہے، رشتوں کی بات ہوتی ہے، ہم لوگ فیک اپنا جو ہے ایک بیہیویئر لوگوں کے سامنے، اچھا لڑکا ہے، اچھے لوگ ہیں، ہم انٹرسٹڈ ہیں ان میں کرنے میں، تو ایک فیک بیہیویئر ہم ان کو شو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بعد میں حقیقت اس کے برعکس نکلتی ہے. تو اس کی یہ بھی جو ہے نا، اس کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ اس پر ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس کسی نے بتایا ہم نے لڑکی دیکھی، نہیں، ہمیں آبزرو کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ بھی کس طریقے کا ان کا رکھ رکھاؤ ہے، خاندان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے. اگر خاندان کے ساتھ ریلیشن شپ اس طریقے کا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے کیئرنگ ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور خاندان میں بہت ایکا ہے، محبت ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کے کاؤنٹ ہوتی ہے. پھر نیبرز بہترین آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کسی کا، کیونکہ ظاہر ہے نیبر سے تو آپ کا 24 آورس کا ایک وہ ہے نا، ان کو معلوم ہے کہ ان کا رہن سہن، کیونکہ ہمارے یہاں ہمسائے کا جو حقوق ہیں اور وہ ہیں، اس میں یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. پہلے زمانے میں جب شادیاں ہوتی تھیں، اگر ان نون میں ہوتی تھیں تو پڑوسیوں سے پوچھا جاتا تھا، سراؤنڈنگ کے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ لوگوں کا کردار. تو ظاہر ہے ایک سوسائٹی میں ان کا کیا انوالومنٹ ہے اور کیا بیہیویئر ہے، کس طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ رشتوں میں جہاں سچائی ہو وہاں کبھی دھوکہ نہیں ملتا ہے گا. بالکل. اور میں یہاں پہ تھوڑا سا روکنا چاہوں گی، ہم ایک چھوٹی سی بریک کی، آزان بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی پوائنٹ کو آگے لے کر چلیں گے. ناظرین آج چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہمارا آج کا جو پروگرام پرورش اولاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سے پوائنٹس ابھی تک ڈسکس کیے. ہم ناظرین ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہے، ہم چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوں. ہمارا انٹرنیشنل نمبر جو ہے وہ 004412270470 اور نیشنل کالز کے لیے 0121227040 اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. پلیز ناظرین ہم چاہیں گے کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو، آپ کا کوئی بھی اس حوالے سے سوال ہو یا جو بھی آپ سوچتے ہوں، کیا کوئی ایسی سوچ ہو، کوئی ایسا پوائنٹ آپ کے نظریے میں بھی ہو کہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو ہم سب کے ساتھ، کہ ہمیں اسپاؤس سلیکشن میں کن کن چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے، اور یا آپ میں سے کچھ ایسا بھی ہوگا کہ آپ نے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اتنی کامیابی نہیں ہوئی جتنا کہ آپ نے سوچا تھا، تو اس حوالے سے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی آپ کو محترمہ فریضہ صاحبہ گائیڈنس دے سکیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سے آپ ہی نہیں باقی ہم لوگ بہت سے اور بھی دوسرے لوگ مستفید ہوں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. ڈاکٹر سیما، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ لڑکی میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اسلامکلی ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے شادی سے پہلے، بیفور میکنگ دا سلیکشن. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں اور پھر ہمیں بریک پہ جانا پڑ گیا. جی، یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ گڈ کریکٹر اور مورل تو دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، لڑکا اور لڑکی. غصے کو کنٹرول کرنا، درگزر کرنا، وہ دونوں میں ہونا چاہیے. آنیسٹی ریلیشن شپ میں، ایک دوسرے سے شیئرنگ. لیکن لڑکی کے لیے میں سمجھتی ہوں 2-3 چیزیں ذرا مطلب زیادہ ان میں نمایاں ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے فلیکسیبل ہونا، تھوڑا سبمسو ہونا، ہر بات میں آرگومنٹل یا ججمنٹل نہ ہو، وہ اسٹب برن نہیں ہو، تو وہ پھر جو ازدواجی زندگی ہے وہ پھر ہیپی نہیں رہتی ہے، لڑائی جھگڑے کی نظر. تو کچھ چیزوں میں انہیں خاموش یعنی
ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے اوپر بیجا کوئی کرے یا کوئی اس طرح کی آپ سے ڈیمانڈ کی جائے جو کہ غلط ہو, تو اس میں تو آبویسلی آپ کو بولنا چاہیے. میں ایسے روٹین کی لائف میں آپ کو تھوڑا سا مطلب فلیکسیبل جی پیشنس کے ساتھ جی, تو لڑکیوں میں پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ان کو نئے ماحول میں جا کے ان کو ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے, تو ان کے اندر 2-3 اور کوالٹیز اگر ایکسٹرا ہوں تو وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ میں اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہوں گی. اچھا ٹھیک ہے. میں آپ سب کو میرا تہہ دل سے سلام, اور آپ وعلیکم سب کو کل مومن مومنات کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دینا چاہوں گی. خیر مبارک آپ کو بھی. جی مبارک ہو. جی خیر مبارک. اور آپ کے پروگرام کی تعریف کے ساتھ میں ابتدا کرنا چاہوں گی کہ بہت اچھا ٹاپک ہے اور میری زندگی سے بہت زیادہ منسلک ہے. جی فرمائیے. کہ اب جو ہو چکا ہے. جی ہلو. جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. جی 30 سال پہلے اگر حالات ایسے تھے, یا تو غلطی کہیں یا سچویشن سمجھیں کہ جو بھی حساب سے اب غلطی ہو چکی اسپاؤس چوز کرنے میں, ٹھیک ہے, لیکن اور یہ بھی ہے سمجھ کے خدا کو طلاق سب سے ناپسندیدہ جائز کام ہے, تو وہ سمجھداری رکھتے ہوئے ایک مومن عورت نے اپنے آپ کو ہر طرح سے کوشش کی ہے. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے تھوڑی رائے چاہوں گی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 25-30 سال کی ایک طویل مدت کے بعد ایک صبر کی بھی انتہا ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ کی اور محترمہ خال جو آپ کی مہمان ہیں ان دونوں سے میں کہ دینی حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے کہ کیسے اب اس غلطی کو, مطلب کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہے کہ جو سدھاری نہیں جاتی, لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا صحیح موڑ شاید دیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اور آئیڈیا دیں گے کہ کس قسم کی غلطی ہے. ظاہر ہے ہم زیادہ تفصیل نہیں چاہیں گے, لیکن ہم مشورہ نہیں دے سکیں گے جب تک غلطی یہ ہوئی کہ اسپاؤس سلیکشن میں غلطی ہو گئی کہ سپوز وہ سیم فرقے کا بندہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن کیا غلطی آپ کو پہلے معلوم تھا یا بعد میں پتہ چلا؟ معلوم تھا. اچھا, تو ابھی آپ کس قسم کے ایشوز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں, ذرا کچھ تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو. ایک تو ہے کہ 2 فرقے الگ الگ تھے, مسلمان تو تھے لیکن دونوں فرقے الگ الگ ہیں, تو ظاہر ہے کہ یکسانیت بھی بہت زیادہ ہے, لیکن نہ جاننے کی وجہ سے کافی مطلب کہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا, اور آہستہ آہستہ محنت مجھے زیادہ کرنی پڑی. اور اب بچوں کا بھی یہ ہے کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ ماما جو آپ نے غلطی کی ہے وہ ہم کبھی نہیں کریں گے, کہ ہم اسی فرقے میں نماز جس فرقے کی میں نماز پڑھتی ہوں میں اسی فرقے میں ماما میں شادی کروں گی. صحیح. تو یہ کامن انٹرسٹ تو ہونا یہ چاہیے. میرے لیے مطلب شکر الحمدللہ کی دعائیں اور نمازوں نے بڑا ساتھ دیا, امام نے بڑا ساتھ دیا ہے. تو لیکن اس طرح سے آئی ہوپ کہ سماج میں کئی لوگ ہوں گے. صحیح, بالکل. بس میں آپ سے انشاءاللہ آپ تو ہمارے پروگرام کے لیے ایز اے رول ماڈل اس وقت ہو گئی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور انشاءاللہ ہم پروگرام میں پھر اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ابھی آپ لائن پہ ہیں بہن؟ آتے ہیں, چلے گا کیونکہ اتنا زیادہ چلیں جو بھی انہوں نے بتایا اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا, اتنا ہمت آپ نے کی اور فون کیا, اور اتنا ایک سوال جو آپ نے کیا ہے واقعی میں وہ سب کے لیے ایک بہترین میں سمجھتی ہوں گائیڈ لائن ملے گی لوگوں کو بھی. اس سے جو ہے وہ سلیوشن ان کے کئی پرابلمس کا سلیوشن انشاءاللہ ملے گا. جی کوئکلی ہم ایک پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہم نے ڈسکس کیا کہ جو کوالٹیز لڑکے میں ہونی چاہیے وہی لڑکی میں ہونی چاہیے. ڈاکٹر سیما نے کہا کہ نہیں, اس کے علاوہ لڑکی میں جو ہے تھوڑا سا صبر ہونا چاہیے, کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ڈیورس ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے, اور اس کی ایک کاز یہ ہے کیونکہ عموماً پیرنٹس یہ کہتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ لڑکی کے پیرنٹس یا لڑکے کے, جنرل پیرنٹس
جو ایک ویو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں میں صبر کا مادہ جو ہے وہ کم ہو گیا. اگر لڑکے نے کوئی, اس کا شوہر ہے, اس نے کوئی بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہیں, یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس عقل نہیں ہے, یہ سمجھتا ہے میرے پاس تعلیم نہیں ہے, میں جاب کرتی ہوں, پڑھی لکھی ہوں, میں اس سے بہتر جواب دے سکتی ہوں. اور پرابلمز وہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ اس کا شوہر کے مقابلے میں یا برابری کریں یا مقابلے پہ جواب دینا چاہیں یا آرگومنٹ کریں. اگر وہ کسی چیز کے لیے کہہ رہا ہے اور آپ آرگومنٹ کریں کہ نہیں میری بات صحیح ہے اور میں بھی اس بات کو جانتی ہوں بہتر طریقے سے. کیا کہیں گے آپ محترمہ فیض صاحبہ؟ بہت ہی اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے اگین مطلب توجہ دلائی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. ہم کو یہ جو آپ بالکل وجہ فرما رہی ہیں کہ آج کل یہ بہت ہو گیا, میں کیوں دبوں, اور میں لفظ جو ہوتا ہے میں کیوں یہ کروں. میں حالانکہ اگر آپ ایک اسلامی طریقے کو دیکھیں اور وے آف لیونگ کو, جو ایک عام ہیومن بینگ کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے ذمہ داریاں جدا رکھی ہیں, عورت کی ذمہ داریاں جدا رکھی ہیں نا, اور دونوں کے اندر جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں اس حوالے سے ان کے اندر وہ کوالٹیز منتقل کی ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سپیریئر اور یہ کم یا یہ سپیریئر وہ کم. جو دونوں لڑکا اور لڑکی کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ایک انسانی نسل کی بقا کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے ہم اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمارا آنے کا مقصد اپنے رب کی معرفت ہے, اور اس معرفت کے لیے ہمیں جو ہے اس سسٹم میں جو لائف سٹائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا, جو طریقہ اور قرینہ, اس سسٹم میں ہمیں اپنے آپ کو رکھنا ہے اور اس پہ زندگی گزارنی ہے. تو اب ظاہر ہے اس سسٹم کے لیے دو افراد ہیں, مرد اور عورت, اور دونوں افراد کو معاشرے کے ایک گھرانے کی تشکیل کے لیے دونوں کی رسپانسبلٹیز جدا جدا ہیں. اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کے اندر کہا ہے کہ یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. فار ایگزامپل مرد جو شوہر ہے وہ پرووائڈر ہے, وہ گھر کو چلاتا ہے, وہ لوگوں مطلب کہ پالتا ہے, اپنے گھر کے افراد کو پالتا ہے. اب اس کے لیے اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے, وہ بخل نہ ہو اس کے اندر, ہے نا, کنجوس نہ ہو اس کے اندر. اور عورت کو اس حوالے سے کہا ہے کہ عورت کی صفت ہے کہ اس کے اندر بخل ہونا چاہیے, ہے نا. اب وہ کیوں ہے, وہاں پہ بخل عیب ہے, یہاں پہ بخل کو صفت قرار دے دیا. تو وہ کیوں ہے, ریزن کیا ہے, کیونکہ مرد کی جو رسپانسبلٹی ہے, اس کی جو ذمہ داری اور فرائض ہیں, اس میں بخل جو ہے وہ اس کو ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں وہ جو ہے وہ انٹرفیئر کرے گا, وہ اس کے لیے دشواریاں پیدا کرے گا. مگر عورت کیا ہے, عورت ہے یہ ہے کہ جو گھر کے ایک سسٹم کو, ایک نظام کو چلاتی ہے. میاں کما کے لاتا ہے, عورت اس کمائی کو یوز کرتی ہے, یعنی کہ وہ گھر میں اس کا استعمال کرتی ہے. اب اس میں عورت کی صفت یہ ہے وہ کفایت شعر ہو, بخل کے حوالے سے, مطلب کہ جو یہ ہاں اس کے اندر قناعت پسندی ہو, کفایت شعر ہو. اس کو معلوم ہونا چاہیے میرے ہسبینڈ کا یہ بجٹ ہے, اس میں رہتے ہوئے مجھے اپنے گھر کے اخراجات کو جو ہے وہ کرنا ہے. تو اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب ایک عورت کھڑی ہو جائے کہ نہیں یہ تو انفیئر ہے, ڈیزائنر کپڑے یہ انفیئر ہے کہ اس کے اندر وہ کوالٹی جو ہے وہ عیب ہے, میرے اندر وہ صفت بن گئی ہے. اسی طرح عورت کے اندر حیا, شرم و حیا, وہ اس کی کوالٹی اور صفت ہے. کیونکہ حیا عورت کے اندر جب ہوتی ہے تو وہ وہ پھر امانت کو کی کہنے کی حفاظت میں حیا اس کی مددگار ہوتی ہے, کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ شوہر کی امانت ہے. اگر اس کے اندر اس امانت کو پروٹیکٹ کرنا اور اس امانت کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو باحیا ہونا چاہیے, تاکہ اس کی جو شوہر کی امانت اس کی ذات کی صورت میں ہے خیانت نہ ہو. بے پردہ ہوگی, لوگوں کی نگاہ پڑے گی, ایسی نگاہ پڑے گی کہ جو نگاہ سوائے شوہر کے الاؤ ہونے کے اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی جو ہے عورت کو بے پردہ دیکھے.
شوہر محرم ہے اس کو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. تو اب اگر کوئی اور اگر میں بے حیا ہوں اور کوئی اور مجھے نامحرم مجھ پہ نگاہ کر رہا ہے تو میں نے امانت میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی ہے. یہ چیزیں ہم لوگ نوٹس نہیں کرتے مگر یہ اتنی امپورٹنٹ اور اہم ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب الہی، شدید عذاب الہی میں عورت مبتلا ہوگی کہ اگر اس نے اس حوالے سے امانت میں خیانت کی ہے. لیکن ابھی یہاں پہ میں آپ کو روکوں گی، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، کہ امانت میں خیانت آپ نے کہا ایک تو اس اپنی ذات کے حوالے سے، دوسرا جو بھی اس کے شوہر کی باتیں ہیں اس میں بھی امانت میں خیانت کرنا. یہ وسیع موضوع ہے نا، جب امانت کی بات آتی ہے تو اس کی ہر بات شوہر کی جا کے باہر اپنے دوستوں میں یا جہاں بھی جا کے کرنا. بالکل. پھر امانت میں تو ہر چیز آگے نا، ایک تو اس کی اپنی ذات ہے کہ وہ امانت اپنی ذات کے حوالے سے کرتی ہے، پھر اپنے گھر کے جو معاملات ہیں اس پر پردہ صرف حیا یہ نہیں ہے، زبان کا پردہ. حیا صرف یہ نہیں کہ ہم نے عبا پہن لی ہے، ہماری زبان میں بھی حیا ہو، اس میں بھی پردہ ہو، اس میں بھی ہم امین ہوں. ہمیں نہیں اپنے گھریلو مسائل کو جو ہے وہ باہر جا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر کے کیا حالات ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں فطرت انسانی ہے، مجھے ملے نہ ملے، اس کو ملا ہے تو کیوں ملا ہے. بالکل. وہ کوشش میں رہتا ہے کہ ان کی لائف خراب ہو جائے، میزریبل ہو جائے. وہ آپ کو کبھی صحیح مشورے نہیں دے گا کیونکہ وہ خود غرض ہے اپنی ذات سے. لہٰذا آپ کو امین اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے، زبان کا بھی آپ کا پردہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کی جو بھی آپ کی فیملی لائف ہے اس کو آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کریں. جی یعنی کہ امانت میں خیانت جو ہے گناہ کبیرہ بھی ہے. تو غیبت بھی ہے. 100 چیزیں کہ اگر آپ اپنے ان لاز کی برائی جا کے اپنے میکے میں کر رہی ہیں، یہ غیبت ہے. یہ مت سمجھیں کہ بھئی آپ جو ہیں یہ اپنی ماں سے شیئر کر رہی ہیں. نہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے آپ کے لیے آپ کے خاندان کی عزت اہمیت رکھتی ہے، اسی طریقے سے شوہر کا خاندان بھی آپ کا خاندان ہے، بلکہ اب آپ ان کی فرد ہیں، ان سے آپ ریلیٹ کریں گی نا. آپ ان سے اب آپ کا خاندان کی جو نسبت دی جائے گی تو آپ کے شوہر کے حوالے سے شادی کے بعد دی جائے گی. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں جس طریقے سے اپنی چیزوں کا ہم جا کے اپنے گھر کی باتیں، اپنے بھائی بہن کی کوئی بھی ایسی بات ہو ہم جا کے اپنے سسرال میں ڈسکس کرتے ہیں، ہم پردہ رکھتے ہیں اپنے بھائی بہن کا، اپنے ماں باپ کا پردہ رکھتے ہیں. تو پھر کیوں ہم سسرال کی باتوں کو جا کے میکے میں ڈسکس کرتے ہیں؟ جہاں وہاں پردہ ہے تو یہ بھی تمہارے شوہر کی ماں ہے، تمہارے بچوں کے گرینڈ پیرنٹس ہیں، ان کا بھی والدین کے احترام کے حوالے سے جو اسلام ہمیں کہتا ہے تو والدین ہوتے ہیں. بے شک. وقت بہت کم ہے اور جو ہماری بہن نے سوال کیا تھا اس حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. آئی تھنک سوال پہ ہی ہم چلتے ہیں. انہوں نے جو سوال کیا تھا ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے کہ انہوں نے کہا کہ میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اسپاؤس سلیکشن میں، اور اس میں جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور بہت انہوں نے صبر کیا، بچے ان کے بڑے ہو گئے ہیں. اور انہوں نے اس حوالے سے کہ ایک جو ہم نے پوائنٹ پوچھا کہ ڈفرینس کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ 2 فرقے الگ، یعنی دونوں الگ الگ اسکول آف تھاٹس کے. تو اس کی وجہ سے یا جو بھی حالات ان کے خراب ہوئے اس حوالے سے آپ کیا ان کو ایڈوائز دینا چاہیں گے؟ جی بے شک. سب سے پہلے تو میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کال کی اور بہت بہترین طریقے سے انہوں نے بہت ہی ادب اور لحاظ کے حوالے سے انہوں نے ایک ایشو کی طرف ہمیں متوجہ کیا. اور ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ اپنی فیملی کو ڈسکس کریں. انہوں نے سوسائٹی کی رہنمائی کی ہے کہ اب کہیں تھیں کہ جو ہم سے غلطی ہوگی، ہم چاہتے ہیں اب نئی جنریشن جو ہے ان چیزوں پہ فوکس کرے اور دیکھے کہ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ڈفرینسز جو ہیں آپ کی لائف کو کبھی نہیں بھی میزریبل بناتے ہیں، مگر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میزریبل بنا دیتے ہیں. ہم اس وقت جوانی کے جوش میں تو اس طریقے سے ریلیشنز کر لیتے ہیں اور شادی کے بعد ہی ہم بہت ایکسٹریم پہ اپنے مذہب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور پھر بچوں کی اپبرنگنگ کا سلسلہ جب اولاد کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم جو ہیں وہ کنزرویٹو ہو جاتے ہیں. ہم اور یہ حقیقت بھی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ماں بینگ اے مدر ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں سے
اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. تو بہترین ماشاءاللہ سے بہت صابرہ خاتونوں نے بہت اچھے گیو اپ نہیں کیا اور اپنی اولاد کی تربیت کی کہ ان کے بچے اتنے اسٹرانگ ہو گئے فکری اعتبار سے کہ وہ اب اس سچویشن میں جو ہے اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے. دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسی مسٹیک نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی ماں کی قربانیوں کو دیکھا, اس اسٹرگل کو دیکھا جو ان کی ماں نے 30 ایئرز جس امتحان کو انہوں نے فیس کیا ہے. اور مومنہ خاتون نے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے, یہاں پہ ہر ایک کو مختلف ٹیسٹ دیا جاتا ہے اور اس میں جو کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے. انشاءاللہ بہترین زندگی ان کا جو ہے منتظر ہے اور انشاءاللہ ان کو نصیب ہوگی. تو بہت اچھی انہوں نے. آپ اس حوالے سے کیا ایڈوائز دیں گی کہ تبھی ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پہلے ہم اس چیز کو دیکھ لیں, ہم جلدی میں فیصلے نہ کریں, کیونکہ جب ہم جلدی میں فیصلے کرتے ہیں وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے. یا جیسے ابھی آپ نے کہا کبھی کبھی ہم پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, اس وقت ہمیں سب کچھ اور پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی جب شادی ہو جاتی ہے اور سب چیزیں جب کھلتی ہیں کہ عادات اور سب کچھ, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو وے آف تھنکنگ بھی نہیں مل رہا. لیکن چونکہ وہ صابرہ ہیں, اچھے خاندان سے لگتا ہے تعلق رکھتی ہیں, انہوں نے سوچا کہ میں ایز اے بیوی انہوں نے اپنی غلطی کو نبھایا ہے, یعنی کہ انہوں نے اپنے, مگر ان کو یہ انہوں نے مطلب کہ یہ ہے کہ ان کو احساس ہے کہ یہ بہت بڑی مسٹیک تھی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھا. انہوں نے دوسروں کی رہنمائی کی. دیکھیے یہ کتنا بڑا ان کی, اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا. تو بالکل جیسے نبیل بہن ہم سب جانتے ہیں کہ جو جوانی ہوتی ہے اس میں انسان بہت جلد باز ہے اور وہ صرف اس ظاہر کو فوکس کر رہا ہوتا ہے, صرف وہ جو نا مطلب کہ کہہ رہے ہیں کہ جو حال ہے پریزنس کو اپنے دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو جو ہے فیوچر کے حوالے سے وہ نہیں سوچ رہا ہوتا. لو از بلائنڈ پوائنٹ. جی سوری وقت کو دیکھتے ہوئے لاسٹ پوائنٹس آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کیا ایڈوائز دیں گے کہ وہ لوگ جو یہ فیصلے کر رہے ہیں یا اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں, کیونکہ تاکہ کوئی ان کے اولاد کو بھی کیونکہ ظاہر ہے اولاد میں جب پریشانی ہوتی ہے تو والدین کو زیادہ پریشانی سفر کرنا پڑتا ہے. جیسے بہن نے بھی کہا کہ فیتھ ایک ہونا چاہیے, کامن انٹرسٹ ہے, آپ روزانہ مساجد جاتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, اگر آپ کا اسکول آف تھاٹ الگ ہوگا تو پھر آپ کا کتنا ٹائم ایک ساتھ گزرے گا. تو میں سمجھ رہی ہوں یہ امپورٹنٹ ہے جو ان کے بچے کہہ رہے تھے. ایسی سچویشن میں صرف اتنا کہوں گی جلدی میں کہ ظاہر ہے ایک تو اللہ پہ بھروسہ اور آپ کا اپنا فیتھ اگر اسٹرانگ ہو اور آپ غلطی کو ریئلائز کر لیں تو گیو اپ نہیں کریں. آپ اپنی جو حصے کے آپ کی ذمہ داری ہو اس کو پورا کریں, جیسے کہ ان خاتون نے کیا کہ بچوں کی پھر تربیت کر کے ان کو اس قابل کر دیا کہ وہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں. یہ اس وقت ہے کہ اگر مسٹیک ہو گئی. اب اگر آپ سوچ رہے ہیں فی زمانہ تو میں یہی ینگسٹرز کو یہی کہوں گی کہ یہ فار لائف ایک بندھن میں آپ بندھ رہے ہیں, اس میں بہت سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ لائک کرتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے فیتھ کو قربان کریں گے. ہماری زندگی کا تو محاصل ہی ایمان ہے, بالکل عقیدہ ہے. اگر ہم عقیدے کو قربان کریں گے کہ یعنی کہ ایک انسان کے لیے اگر ہم عقیدہ قربان کر دیں گے تو یہ تو ظاہر ہے کہ نافرمانی ہے رب بھی ہے. تو ہمیں اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے. بہت شکریہ محترمہ فرح صاحبہ. ڈاکٹر سیما, تھینک یو سو مچ آپ کا فار جوائننگ اس ٹوڈے. جزاکم اللہ خیر. جی ناظرین, بس اس کے ساتھ ہی ریپ اپ کرتے ہوئے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس, بہت امپورٹنٹ میسیجز ہمارے گیسٹ نے دے دیے. محترمہ فرح صاحبہ نے بھی بڑی اچھی ایڈوائس دی ہیں, اگر ہم ان پہ غور کریں تو کہ اگر ہم آلریڈی اس سچویشن میں ہیں تو ہم کیسے خود کو صبر کر کے خود کو ریئلائز کریں کہ ہم نے آگے سے بچوں کو کیسے بچانا ہے تاکہ ہمارے بچے وہ غلطیاں نہ کریں. اور بہت اچھے ہمارے کالر کی بھی ایک جو ان کا کال آئی تھی اس میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور لاسٹ یہ کہ اس سے پہلے کہ ہم بچوں کی کریں تو ہم جلدی میں فیصلہ نہ کریں. یہ پوائنٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح سے دیکھ بھال, کیونکہ غلطیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں پہ جلدی میں فیصلے کیے جاتے ہیں. اور جو سارے پوائنٹس ہم نے بتایا کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ رفیق حیات یا شریک حیات کیسا ہونا چاہیے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے تو کبھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ غلط نہیں ہوں گے. بس اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.